إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دلوں کے اطمینان کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ انسان کھانا پینا، لباس، گھر، تجارت، ڈگری، عزت، عہدہ، ان تمام چیزوں کے پانے کے باوجود بھی دنیا میں ایک بڑی چیز سے محروم رہتا ہے، اور سب کچھ پا کر بھی اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کم ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا کی چیزوں سے انسان کو نہیں مل سکتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی جاتی ہے، اور وہ ہے دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان۔ یہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ چیز یوں ہی نہیں دیتا ہے۔ جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا نہیں، اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا کرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اچھی طرح جان لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے دل کو اطمینان پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے، وہ اللہ سے جڑے، اللہ کی یاد اس کے دل میں بسی ہو۔ جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے، وہ دل سکون، چین اور اطمینان سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مال و متاع اور یہاں کا سب کچھ پا کر بھی محرومی کا احساس، بے چینی کا احساس اس کے دل پر غالب رہتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اس کو چین سکون نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہو۔ جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں۔ دینی مجالس کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ مجلس بکھری ہوئی نہ ہو۔ جیسے صفیں بھی جڑی ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی قریب بیٹھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون، چین، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اپنے دل میں اللہ رب العالمین کے ان اوصاف کا استحضار اور اللہ سے تعلق رکھنا، یہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ زندگی میں مسائل آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان مسائل کے باوجود دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ انسان کو جب اطمینان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو میری تکلیف معلوم ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے مسائل کو بھی جانتا ہے، ان کا حل بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا انعام سب سے بڑا انعام ہے۔ آخرت کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا میں محرومی بھی ہو تبھی بھی آخرت میں اللہ کی عطا سے بڑھ کے کوئی عطا نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے دل کو سکون، چین سے بھر دیتی ہیں۔ پھر دنیا کے مسائل کے باوجود انسان کے لیے دنیا میں جینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے وقت کا کوئی بندھن نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، چاہے انسان اب تجارت کی بھاگ دوڑ میں ہو، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، نماز میں کھڑا ہو، یا بس کے انتظار میں کھڑا ہو، یا وہ اپنی بیٹھک میں ہو، لوگوں کی مجلس میں ہو، یا تنہائی میں بیٹھا ہو، مسجد میں بیٹھا ہو، یا کہیں اور ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھا ہو، یا وہ بستر پہ ہو، کروٹ پہ ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، یا نیند کے انتظار میں اپنی کروٹ پہ بستر پہ لیٹا ہوا ہو، تنہائی میں ہو، آرام کے وقت میں ہو، تجارت کے وقت میں، لوگوں کی مجلس میں، تنہائی کے آرام کے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے والے بندے سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ عقل مندی اللہ کو چھوڑنے میں نہیں ہے، اللہ کو پانے میں ہے، اللہ سے جڑنے میں ہے۔ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اس بات کو جانتا ہو کہ سب کچھ مل کے بھی انسان محروم ہے اگر اللہ اس کو نہ ملے۔ اگر اللہ نہیں ملا، سب کچھ پا کے بھی کیا ہے؟ محروم ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پچھلے دروس میں ہم نے کئی باتیں دیکھی، کھانے پینے کے اذکار، یا اسی طرح سے صبح شام کے بعد اذکار ہم نے دیکھے۔ سارے اذکار تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا، پوری حصن المسلم ہم کو پڑھنی پڑے گی، اس طرح کی کوئی کتاب۔ کچھ اذکار ہم اس میں سے انتخاب کر کے دیکھیں گے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کے اذکار کتنے بامعنی اور کتنے مفید ہیں، اور ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ کیسے اذکار ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہے۔ تو یہ کیا کیا اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہتمام کرتے تھے، ہم کو آج کی اس مجلس میں دیکھنا ہے۔ ایک سادہ سا ذکر ہے جو ایک لفظ والا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو آپ یوں کہتے غفرانک، ایک ہی لفظ ہے، ایک ذکر اگر یہ آدمی یاد رکھ لے تو گویا ایک سنت اس نے محفوظ کر لی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے آپ یہ کہتے غفرانک۔ غفرانک کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء سے باہر آ کے مغفرت کی دعا کیوں؟ ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ بیت الخلاء میں گیا، بیٹھا، اب باہر آیا، باہر آنے کے بعد غفرانک کیوں؟ مغفرت کی دعا کیوں؟ کیا حکمت اس میں ہے؟ غفرانک کے معنی کیا ہے؟ سب یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں طلب کرتے تھے؟ یہاں دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، واقعی مغفرت کے معنی کیا ہے؟ دو، اس وقت کا مغفرت کی دعا کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اس وقت میں کیوں؟ تاکہ جب اب یہ ایسا ذکر ہے، ہم دن میں 2 سے 3 کئی مرتبہ جاتے ہیں، نمازوں کے لیے آدمی آتا ہے، پہلے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز کے لیے آتا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے گھر میں، اپنے جاب پہ کئی مرتبہ جاتا ہے۔ ایک دن میں کئی مرتبہ یہ ذکر آدمی کر سکتا ہے۔
اور ایک سنت اس کی زندگی میں زندہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر صرف اس پر عمل کرتا رہے ثواب تو ملے گا، لیکن اگر اس کی حکمت اگر جان لے آدمی اور واقعی اس کے معنی انسان جان لے تو اس کے عمل کے ذریعے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ثواب میں بھی بڑھوتری کی کوشش کرے، اضافے کی کوشش کرے، اور ایمان میں بھی اضافے کی کوشش کرے کہ اس ذکر کو سوچنے کی وجہ سے اس کی سوچ اور اعلیٰ ہو جائے، اس کے جذبات ایمان کے اور تازہ ہو جائے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آدمی کا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مغفرت کے معنی کیا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے غفرہ، اس پر سے لفظ بنتا ہے مغفرہ یا مغفرت۔ ابن منظور کہتے ہیں لسان العرب میں وَكُلُّ شَيْءٍ سَتَرْتَهُ فَقَدْ غَفَرْتَهُ، کہتے ہیں مغفرت کے معنی عربی زبان میں کہتے ہیں والغفر والمغفرة التغطیة علی الذنوب والعفو عنها، کہتے ہیں عربی زبان میں غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، پردہ ڈالنا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، کسی کو چیز کو ڈھانپ دینا، تو اس کو غفرہ کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ والمغفرۃ التغطیۃ علی الذنوب والعفو عنها، مغفرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، چھپا دے، اس کو ذلیل نہ کرے دوسروں کے سامنے، اس پر پردہ ڈال دے اور ان کو معاف کر دے۔ علامہ عینی کہتے ہیں، یہ لسان العرب میں تھا، علامہ عینی کہتے ہیں وَأَصْلُ الْغَفْرِ التَّغْطِيَةُ، غفر کی اصل جو ہے ڈھانپنا ہے، ڈھانپنا ہے۔ والمغفرۃ، اب ڈھانپنا کس اعتبار سے کہتے ہیں والمغفرۃ الباس اللہ تعالی العفو للمذنبین، مغفرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گناہ گاروں کو معافی کا لباس پہنانا، معافی سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ بندوں کے گناہ ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اپنی معافی کا، تو یہ جو ڈھانپنا ہے ان کو ڈھانپ دے، جیسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اس کو ڈھانپ لے، اس کی معافی ڈھانپ لے، اللہ سزا نہ دے ان کو، ان کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کرے، ان کو ذلیل ہونے سے بچائے، آخرت میں چھپا دے ان کے گناہوں کو، اپنی مغفرت اور اپنی عفو کا پردہ اس پر ڈال دے، اس کو لباس پہنا دے اپنا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ مغفرت ہے۔ عربی زبان میں مغفر جو ہے وہ جنگ میں جو لڑتے ہیں، جو سر میں پہنتے ہیں جس سے سر پہ چوٹ نہیں لگتی ہے، جسے ہمارے ہیلمٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے مغفر اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے؟ سر کو ڈھانپتی ہے تلوار، اور اس طرح سے جو بھی بھالا یا جو بھی استعمال ہوتا ہے سر میں نہیں لگتا ہے، تو ڈھانپنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد بیت الخلاء سے نکل کر یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، بعض علماء نے تیسرے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن دو معنی عام طور سے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ عینی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن حجر نے اس کو ذکر کیا، اور عام طور سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ ابن منظور نے بھی لسان العرب میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی کے ضمن میں، اس حدیث کے ضمن میں ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا معمول، جسے ہم نے حدیث دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تھے تو آپ کی زبان ذکر سے رک جاتی تھی، اگرچہ آپ کا قلب اس وقت بھی اللہ سے غیر متعلق نہیں ہے، اللہ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، لیکن زبان سے اس حالت میں ذکر کر سکتے ہیں نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے ذکر سے رک جانے کو بھی کوتاہی سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، تو آپ
اس ذکر میں رک جانے اور اس میں تقلیل کرنے کی وجہ سے اپنے کو کوتاہ سمجھتے تھے، اور آپ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتے تھے، اے اللہ میں تیرا جتنا ذکر کرنا چاہیے نہیں کر پا رہا، لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت میں آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو رک گئے ہیں اس کو کوتاہی مان کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے کہ میں اللہ کے ذکر سے رک گیا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ آدمی ذکر سے نہ رکے، لیکن آپ یہ سمجھتے تھے اب کیا کریں، ذکر نہیں کر سکتے، میری ضرورت کی وجہ سے میں نے اللہ کا ذکر چھوڑا، میری اپنی ضرورت تھی، وہ میری اپنی ضرورت پر اس کی وجہ سے میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو اس کو کوتاہی شمار کرتے تھے۔ دوسرے معنی، دوسری وجہ اس کی علماء نے ذکر کی کہ ایک انسان کا کھانا کھانے کا بدن میں ہضم ہونا اور اس کے بعد جو غیر ضروری چیز ہے اس کا بدن سے نکل جانا، یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے کھانے وغیرہ کی دعائیں ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، کہ تین نعمتیں یہاں پر ہیں، تمام تعریف ہے اس کے لیے جس نے کھلایا پلایا، بھوک دی تو بھوک کی سیرابی کے لیے، بھوک کے لیے اللہ نے کھانا پینا بھی پیدا کیا، پیاس کے لیے پانی بھی پیدا کیا، عطا کیا۔ دو، اس کھانے پینے کو بھوک اور پیاس مٹانے لائق بنایا، جسم میں ہضم ہونے لائق بنایا، لذیذ بنایا، وسوغہ، اور تیسرے کیا ہے، وجعل لہ مخرجا، اس کے نکلنے کے لیے راستہ بھی بنایا۔ تین نعمتیں ہیں، بھوک پیاس کے لیے کھانا پینا دینا، اگر نہیں ملتا تو کیا کرتے؟ دو، اس کے کھانے پینے سے لذت اور ضرورت کا پورا ہونا، بھوک کا مٹنا، پیٹ میں جا کے کھانا ہضم ہونا، پانی پیاس بجھانا، دوسری نعمت۔ تین، جو زائد ہے اس کا جسم سے نکل جانا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے، کھانا ہضم ہونا، باہر نکلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر پایا جیسا کرنا چاہیے تھا، اس لیے اس پر استغفار کرتے تھے، اس لیے اس پر استغفار کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ علامہ عینی نے بہت سارے علماء نے کہی ہیں، ابو داؤد کی شرح میں انہوں نے بات کہی ہے۔ علامہ صنعانی نے بہت مختصر الفاظ میں، جن کی کتاب سبل السلام ہے، اپنی کتاب التنویر شرح الجامع الصغیر، اس میں کہتے ہیں او انہ سأل المغفرۃ لعجزہ عن شکر ہذہ النعمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پینے اور پیشاب پاخانے سے نجات، یعنی اس کے ذریعے سے گندگی سے نجات پانا، اس نعمت پر شکر سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے، میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا احسان ہے کہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ من اذہاب الاذی و ابقاء الغذا، کہ اذا گندگی تکلیف دینے والی چیز، اس کے نکل جانے، اور جو غذا ہیں اس کے جسم میں باقی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کا خون بنتا ہے، آپ کے جسم میں طاقت بنتی ہے، وہ ساری کس چیز سے بنتی ہے؟ جو آپ کھاتے پیتے ہیں۔ تو جسم کے لیے جو غذا چاہیے، آپ جو کھاتے پیتے ہیں اس سے وہ جسم کو غذا ملتی ہے، وہ طاقت ملتی ہے۔ تو جتنا طاقت چاہیے، جو ضرورت کی چیز ہے، اندر باقی رہ جاتی ہے۔ لوز موشن میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو جیسے ہی کھا رہا ہوں باہر، پیٹ میں کچھ ٹھہر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا تو لوز موشن جو ہوتے ہیں وہ آدمی کو یاد دلاتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، ایسا کیوں نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے نہیں بنایا ایسا۔ آدمی کھاتا ہے، کھانے میں سے ایک حصہ غذا بن جاتا ہے، وہ جسم کا حصہ بنتا ہے۔ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کو طاقت، قوت، غذا ملتی ہے،
اس کا گوشت پوست بنتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے اس کی. تو غذا کا ایک حصہ جسم کا حصہ بنتا ہے، لیکن جو ضروری نہیں ہے، خراب ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر رکتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ اذا ہے، تکلیف دینے والی، نقصان دینے والی چیز ہے، تو کیا ہو جاتی ہے؟ باہر نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ روکنے کی چیز کو روک لیتا ہے جسم میں، اور جو باہر نکلنے والی چیز ہے اس کو نکال دیتا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اے اللہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. ایک تیسرا حصہ اس میں یہ بھی ہے کہ جسم میں جو گندگی کی چیز ہے، جسم میں گندگی بنتی ہے، ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، اس گندگی سے نجات پا لیتے ہیں. اگر وہ اندر رہے ہم کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ساری گندگی جسم میں رہ گئی، باہر ہی نہیں آ رہی ہے، آدمی کا کیا حال ہوگا سوچیں. تو جو ہماری جسم کی گندگی ہے وہ قضائے حاجت سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن جو ہمارے گناہوں کی گندگی ہے اس سے نجات کے لیے کیا چاہیے؟ استغفار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو گندگی تمہارے جسم کی ہے اس سے تو نجات مل گئی قضائے حاجت کے ذریعے، لیکن تمہارے گناہوں کی جو گندگی ہے اس سے نجات پانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی دعا ہے کہ اس گندگی سے بڑھ کے گندگی ہے. اگر یہ دنیا کی ہلاکت ہے تو وہ آخرت کی ہلاکت ہے. اگر اس سے نجات نہیں ملی تو بڑی ہلاکت ہے. اس سے نجات اگر نہیں ملی تو بڑی تکلیف ہے، بڑا عذاب ہے، بڑی ہلاکت ہے. لہٰذا اس سے یہ نجات کے لیے قضائے حاجت ہے. تو اگر گناہوں کے لیے مغفرت، ایک چیز سے دوسری چیز سمجھنا، اس سے بڑھ کے بھی تو گندگی ہے، اس سے بڑھ کے تو بھی تو ہلاکت ہے. اس کے لیے کیا کرے گا؟ معافی مانگ اللہ سے، مغفرت مانگ اپنے گناہوں کے لیے. وہ احساس بندے میں آئے کہ اس سے بڑھ کے ہلاکت ایک چیز ہے. تو یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے جو بظاہر حدیث سے سامنے آتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے. آئیے دیکھتے ہیں گھر سے نکلتے وقت کی دعا کیا ہے اور اس میں کتنی بڑی حکمت ہے اور کتنا بڑا فائدہ اس کے اندر ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ، آدمی جب اپنے گھر سے باہر نکلے، جب گھر سے نکلے، فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے کیا کہے گا؟ بسم اللہ. دوسرے توکلت علی اللہ. تین لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں بھی بہت بڑی ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت آدمی سب سے پہلے کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے نکلے. تو یہاں بھی بسم اللہ، یہ بھی ایک مقام ہے جہاں پر آدمی بسم اللہ کہے. بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلتا ہوں. اللہ کا نام لینا اس اعتبار سے کہ اللہ کی مدد کا حصول ہو اور جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ڈالی جائے، خیر ڈالی جائے. تو اللہ کے نام سے شروع کرنے سے تبرک بھی ہوتا ہے اور استعانت. دو وجہ اس کی ہے. ایک تبرک، اللہ کا نام کیا ہے؟ برکت والا ہے. تو جب کسی کام میں اللہ کے نام سے شروع کرے گا تو اس میں کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی، خیر کی بقا اور زیادتی، اس کا نام برکت ہے. خیر کا باقی رہنا، زیادہ ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کو برکت کہتے ہیں. بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں دوا کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں بولنا اور بیماری میں برکت ہوگی. برکت میں، مصیبت میں زیادتی نہیں ہوتی ہے. برکت کے معنی میں کیا ہے؟ خیر کی، بھلائی کی زیادتی اور بقا. تو جب بیماری کے وقت میں کھا رہا ہے دوا تو صحت کی بقا ہے اس میں، بیماری کی نہیں. صحت کی زیادتی ہے، بیماری کی نہیں. تو آدمی کہے بھائی دوا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں بولنا، اس سے کیا ہوگا؟ اور زیادہ دوا کھانی پڑے گی.
دواؤں میں برکت ہو جائے گی، یہ نادانی بیوقوفی ہے۔ تو ایک آدمی بسم اللہ کہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر کی باقی رہنے، خیر کے باقی رہنے اور زیادہ ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ نمبر 1 بسم اللہ۔ گھر سے نکلتے وقت ایک مومن کس کو یاد کرے؟ اللہ کو۔ وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، وہ جاب پہ جا رہا ہے، وہ اپنی کسی کیس کی وجہ سے جا رہا ہے، وہ کسی اور طلب علم کے لیے جا رہا ہے، دین کے لیے، دنیا کے لیے جا رہا ہے، علاج کے لیے جا رہا ہے۔ جاتے وقت میں وہ بسم اللہ کہہ کے جائے، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے جائے۔ ایک دوسرا جملہ توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کس پہ کیا؟ میں نہیں جاؤں گا تو کیسے کماؤں گا، میں نہیں جاؤں گا تو گھر والے کیسے پلیں گے، میں نہیں جاؤں گا تو رزق کیسے ملے گا۔ بھروسہ اپنی ذات پہ ہے، میں نے بھروسہ کس پہ کیا؟ اسلام ایک مومن کو یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، اس کے دل میں 2 چیزیں نہ ہو۔ ایک اپنی ذات پہ بھروسہ، میرے سے ہوتا، میں کروں گا تو ہوگا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر بھروسے کی بجائے کس پر ہو؟ اللہ پہ۔ بہت سارے لوگ جا رہا دیکھ میں کیسا کرتا، دعوت کے میدان میں ہو یا تجارت کے میدان میں ہو یا کسی اور میدان میں ہو، وہ قدم رکھے گھر سے باہر اللہ کا نام لے۔ 2 بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ پہ۔ جو دل اللہ پر اعتماد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا، آگے دیکھیے دعا کے الفاظ جو ہے اس میں دعا آگے جو اس کے لیے کہا جاتا ہے وہ یہی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بندہ بن جا، اللہ کافی ہو جائے گا۔ تو فرعون مت بن، تو شیطان مت بن، تو قارون مت بن، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب یہ بن گیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میرے اندر کوالٹیز ہیں بہت، میں سپیریئر ہوں، اعلیٰ ہوں۔ قارون انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو نعمتیں ملی ہیں یہ میرے علم کے بیس پہ ملی ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوں، بہت عقل مند ہوں، میں بہت صلاحیت مند ہوں، تو مجھے جو کچھ ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میرے پاس بہت ایکسپرٹیز ہے۔ میں مصیبت کی جڑ ہے۔ مومن گھر سے باہر نکلے تو میں نہ کرے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، میرے نام سے نہیں، کس کے نام سے؟ اور بھروسہ کس پہ؟ اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنے اسباب پر نہیں، کس پر بھروسہ؟ اللہ پر۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کیوں ایسا اللہ پہ بھروسہ؟ کیوں اللہ کا نام؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ کی توفیق سے۔ حول، علماء نے کئی معنی اس کے ذکر کیے ہیں۔ حول کہتے ہیں کہ گناہ سے رجوع، اور قوت نیکی کی قوت، یہ بھی ایک معنی علماء نے ذکر کیا ہے۔ گناہ سے پلٹنا اور نیکی کی قوت پانا اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حول حالات کا پلٹنا یا کسی کام کے کرنے کی قوت پانا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ ہم برے کو اچھے میں بدل سکتے ہیں، نہ ہم اچھے کو پا سکتے ہیں، اچھے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، سوائے اللہ کی طاقت کے، اللہ کی توفیق کے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کے سوا
نفی کرنا سب کی. تو اللہ کا نام لینا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور ایسا بھروسہ کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سب کا انکار ہو، کسی سے نہیں. اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر کسی کے ذریعے سے ہم کام نہیں بنا سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم تو لا حول ولا قوت کیا سمجھتے ہیں؟ کس کو بگا رہے ہیں ہم لوگ؟ شیطان کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا نہ کوئی زور ہے نہ کوئی قوت ہے، اللہ ہی کی قوت ہے. باقی سب کیا ہے؟ کمزور، عاجز. اللہ تعالیٰ جب تک کہ ان کو طاقت نہ دے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے. ایسا ذہن مسلمان کا ہونا چاہیے، چاہے وہ تجارت کے لیے جائے، چاہے وہ علاج کے لیے جائے، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جائے، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے. نماز اب اذان ہوتی تو کیا کہتے ہیں ہم کو بلا رہا ہے مؤذن، کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم کیا بول رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب آدمی سوچے گا یہ نماز کو بلا اور لاہور پڑھ رہا تو کچھ غلط بولتے. ہمارے یہاں کیسا ہے، جب کچھ غلط بولا جاتا ہے تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بری بات کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ نماز کے لیے بلا رہا ہے. یہ جانے والا، نماز کا ارادہ کرنے والا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب تک کہ مجھ کو طاقت اور توفیق نہ دے میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے. نہیں، یہ نہیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں، یہ سب بے نمازی، میں نمازی، میں زبردست. میں نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر کر سکتا. یہ جذبات مومن کے ہونے چاہیے. اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہمارے دل میں ہم تیرے بندے ہیں، ہماری زندگی کا معمول تیری عبادت ہے، لیکن تیری مدد کے بغیر ہم تیری عبادت کر سکتے نہیں. تو توکل، بسم اللہ توکل. تو ہم کتنے لوگ گھر سے باہر نکلتے دعا پڑھتے ہیں، سوچیے کتنا ٹائم جاتا ہے. ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، گڈ بائے. ہاں یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. بچوں کو سکھائیے، خود اس کو پڑھیے. دن میں کتنی مرتبہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال حینئذ، جب وہ ایسا کہہ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کیا؟ ہدیت وکفیت ووقیت. 3 چیزوں کی گارنٹی ہے. ہدیت وکفیت ووقیت، تجھ کو ہدایت دے دی گئی، تیرے لیے کفایت کر دی گئی، تیری حفاظت کر دی گئی. آدمی کو کسی بھی چیز کے پانے میں 3 مرحلے اس کے ہوتے ہیں. کہاں جانا، گائیڈنس چاہیے. کون سے بزنس میں ہاتھ ڈالوں، کون سی ڈیل کروں، کون سی علاقے سے اپنی ٹھیلا لے کے جاؤں، چھوٹا ہو بڑا ہو، کون سی پارٹی سے ملوں. اس کے لیے کیا چاہیے اس کو؟ رہنمائی. تجارت میں ہو یا دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کا ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. صحیح گائیڈنس، اس کے دل میں صحیح بات کا آنا. کتنے لوگ ہیں اچھا میں نے ڈیل کیا، ہو گئی ایک دم کروڑ پتی بن گیا. اللہ کی توفیق ہوتی ہے. وہی آدمی دوسری جگہ جاتا نہیں ہوتا، ڈیل فیل ہو جاتی، اس کی جگہ دوسرا کوئی ڈیل کر لیتا اس سے. صحیح رہنمائی کا ملنا ایک. دوسرا ہوتا ہے معلوم تو ہے لیکن اپنے پاس کیا ہے، اتنے وسائل نہیں کہ ہم وہ پا سکیں. معلوم تو ہے کہ یہ بزنس چلتا ہے اور آج کا ٹرینڈ یہی ہے، لیکن اپنے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم یہ کر پائیں. میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ بزنس میں کروں. جان رہا ہوں میں اسی میں فائدہ ہے لیکن میں کر نہیں سکتا. کیوں؟ میرے پاس کافی اسباب نہیں ہے. میرے پاس کیا ہے؟
جتنا چاہیے اس بزنس کے لیے اتنا میرے پاس نہیں ہے. کفایت. 3, آدمی کسی چیز کو پانا چاہتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, لیکن اس میں رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے, اس میں انسان کے لیے خطرہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, چاہے وہ معمولی سفر کیوں نہ ہو, چاہے وہ علاج کیوں نہ ہو, چاہے پھر وہ علم حاصل کرنے کا معاملہ کیوں نہ ہو, یا وہ تجارت کیوں نہ ہو. آدمی ڈالے گا اور اس کے لیے رسک رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے, علاج میں کہیں ہلاک نہ ہو جائے, علم میں کہیں گمراہ نہ ہو جائے, تجارت میں کہیں اس کا مال ضائع نہ ہو جائے, تو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. آدمی کوشش کرتا ہے لیکن لاس بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے حفاظت. تو 3 چیزیں ضروری انسان کے لیے. نمبر 1 رہنمائی, نمبر 2 کفایت, کافی ہونا, 3 حفاظت, یا جس کو آپ وقایہ کہیں. تینوں چیزوں کا وعدہ ہو رہا ہے. تجھ کو رہنمائی دے دی گئی, تیرے لیے سارے اسباب اور سارے معاملات میں اللہ کافی ہو گیا, اور 3 تیری حفاظت بھی کر دی گئی. تینوں چیزیں اس کو ملتی ہے. کتنا کرنا پڑ رہا اس کے لیے؟ 1 کروڑ خرچہ کرنا پڑ رہا. سوچ, آدمی دنیا میں انشورنس کرتا ہے, انشورنس نہیں کرنا چاہیے, کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ لاس نہیں ہونا چاہیے. لاس ہوگا تو بھرپائی ہو. اللہ کی طرف سے وقیتا, تیری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا, تیری کفایت کا ذمہ اللہ نے لے لیا, تیری ہدایت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. ہدایت, کفایت, وقایت, تینوں چیزیں اللہ نے ذمہ لے لیا. یہ ہوئی 3 چیزیں. اور گھر سے جب باہر نکلتا ہے آدمی تو شیطان سارے رہتے ہیں, بازار میں ہو یا راستوں میں ہو یا کہیں بھی ہو, ساتھ میں تو ہے ہی ہیں. تو جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس دعا کے ساتھ میں, دعا پڑھ کے نکلتا ہے, تو فرماتے ہیں فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ, سارے شیطان جتنے ہیں اس سے چھٹ جاتے ہیں, دور بھاگتے ہیں اس سے. اور ایک شیطان کہتا ہے فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر, ایک شیطان آواز دے کے بولتا ہے باقی شیطانوں کو, کیا کہتا ہے؟ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ, اس آدمی پہ تم لوگوں کا اب کیا بس چلنے والا ہے جس کی اللہ نے ہدایت کا بھی ذمہ لے لیا, کفایت کا بھی ذمہ لے لیا, حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. اب کیا چلے گا اس پہ تمہارا زور؟ نہ تم اس کو گمراہ کر سکتے, نہ تم اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتے, نہ تم اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے. اب تمہارا زور اس پہ نہیں چلنے والا ہے. تو یہاں پہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی کفایت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کو اللہ کا بندہ بننا چاہیے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا, بھائی میرا کچھ بھی نہیں اس میں, میری کوئی صلاحیت نہیں, اور میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, اپنے اوپر نہیں, میرے پاس یہ ہے نہیں, اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی نہ زور ہے نہ قوت. توحید کا ایک کلمہ ہے. جب ایسا کرتا ہے, جب بندگی میں اللہ کی آ جاتا ہے, میں اللہ تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, تو رب ہے, تو سب کر سکتا ہے. جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت, کفایت اور وقایت, تینوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, اور سارے شیاطین سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن ہماری ذہنیت اس دعا کے پڑھنے سے گھر سے نکلتے وقت یہ ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے. مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو. تو پہلی چیز تو کیا ہے؟ اپنی ذات پر اعتماد نہ ہو, اپنے وسائل پر اعتماد نہ ہو. دوسری چیز جو میں نے بتائی وہ یہ کہ آدمی مایوس ہو کے نہیں نکلے, جا رہا لیکن ہونے والا نہیں, پہلے سے معلوم ہے. آپ دیکھو یہ کیا ہے, پہلے سے ہی نہیں, نیگیٹو. گھر سے نکلنے والا آدمی جس کام کے لیے نکل رہا ہے اس کا ذہن پازیٹیو ہونا چاہیے. میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں, اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل رہا میں, اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, میرا نقصان کوئی نہیں کر سکتا ہے, اللہ اگر بچانے پہ آ جائے تو. اور اللہ اگر نہ کرنا چاہے کام, سب مل کے بھی نہیں کر سکتے. اللہ پہ بھروسہ کر کے جا رہا میں. گھر سے نکلے اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ
لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کرو ویسے جیسا کہ پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ پرندے بھی کس پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ۔ تم کو ویسا رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ پرندوں کی فیکٹری کہاں ہے؟ ان کا گو ڈاؤن آپ سوچئے۔ پرندے تغدو خماصا وتروح بطانا، خالی پیٹ صبح سویرے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ روزانہ جاتے کھاتے آتے، روزانہ رزق کی تلاش میں نکلتے، خالی ہاتھ نہیں آتے۔ اللہ برابر کچھ نہ کچھ ان کو دیتا ہے۔ ٹینشن نہیں لیتے کیا ہوگا کل، جی ڈی پی ڈاؤن، ہاں یہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، گھبراہٹ۔ اللہ رب العالمین نے جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا وہ آج بھی دے گا کل بھی دے گا۔ بھروسہ رکھے آدمی۔ ٹھیک ہے آدمی کو فکر ہوتی ہے تجارت میں، اور وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهْ، اللہ نے کہا آدمی تجارت کے ضائع ہونے کا خوف انسان کو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اس کے جذبات جب دل میں پیدا ہوں، جب آدمی اسباب کی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھے تو مسبب الاسباب، سارے اسباب کو ترتیب دینے والا، سارا نظام چلانے والا، ان کا مالک، اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ کی طرف بھی اپنی نگاہ کو رکھے اور یہ جانے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو گھر سے نکلنے والا اللہ پر توکل کے ساتھ نکلے، پازیٹیو، نیگیٹو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں جائے آدمی، ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، ایسا آدمی نکلے تو کیا ہے، ہمت آدمی کے کام کو اچھا بناتی، ہمت سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور دعا اس سلسلے میں ہے، وہ کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو آپ یوں کہتے ہیں، بسم اللہ رب اعوذ بک من ان اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ کیا دعا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو آپ یوں کہتے ہیں، کیا؟ نمبر 1 بسم اللہ، کس کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں؟ اللہ کا نام لے کے کام شروع، گھر سے باہر۔ رب اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے؟ ان اذل او اضل، دو چیزوں سے، ایک میں زلل میں مبتلا ہو جاؤں یا ضلال میں۔ ذلہ اور ضلالہ دو چیزیں الگ ہیں۔ ذلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا پاؤں پھسل جائے، لغزش، ایک انسان کا غلط کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اس سے غلط ہو جائے، گناہ کا ارادہ نہیں ہے لیکن گناہ کا کام اس سے ہو جائے۔ تو ایک انسان نہ چاہتے ہوئے یا بغیر ارادے کے غلطی کر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذلہ۔ اور ضلالہ گمراہ ہو جانا، جانتے بوجھتے ایک انسان جو ہے گناہ کو چنے۔ تو علماء نے کہا یہ دونوں باتیں ہیں، انجانے میں ایک انسان سے لغزش ہو جائے یا ایک انسان گمراہی کے راستے پر چلا جائے جانتے بوجھتے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ، اللہ اس سے بھی بچا انجانے میں کچھ غلطی ہو جائے، اس سے بھی بچا کہ میں کوئی گمراہی کا کام کروں، لغزش سے بھی بچا، گمراہی سے بھی بچا۔ اور او اظلم او اظلم، اے اللہ اس سے بھی بچا کہ میں دوسرے پہ ظلم کروں، اور اس سے بھی بچا کہ دوسرا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں ظلم کروں یا دوسرا مجھ پر ظلم کرے۔ 3 او اجہل او یجہل علی، اس سے بھی بچا کہ میں جہالت کی حرکتیں کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے، ان تمام چیزوں سے بچا۔ انسان دیکھیے گھر سے نکلتا ہے، گمراہی کے اسباب کتنے ہیں، آدمی سے انجانے میں بھی گمراہی واقع ہو سکتا ہے
اور جانتے بوجھتے غلط فیصلہ کر کے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اس سے بچائے۔ معلوم ہے کہ باہر جاتے وقت میں آدمی کو اندیشہ ہونا چاہیے، میں دنیا میں جا رہا ہوں ابھی، اور مجھ کو اللہ سے غافل کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، مجھ کو گناہ میں مبتلا کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت۔ اے اللہ مجھ کو انجانے میں غلطی کر جانے سے یا جان بوجھ کے غلط کا انتخاب کرنے سے مجھ کو بچا۔ انسان کو ڈر کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے کہ مجھ کو غلطی نہیں کرنا ہے، ان جذبات کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ 2، باہر آدمی جاتا ہے تو پھر مخلوقات سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے، تجارت میں یا کسی اور چیز میں، تو آدمی 2 میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو میں کسی کے ساتھ برا سلوک کروں یا دوسرا میرے ساتھ کیا کریں، برا سلوک کریں، میں کسی کا حق ماروں یا کوئی اور میرا حق مارے۔ مجھ کو خود بھی دوسرے پہ ظلم کرنے سے بچا کہ میں کسی کا مال ہڑپ جاؤں، کسی کی جائیداد ہڑپ جاؤں، کسی کی زمین یا کسی کا کچھ اور، اللہ بچا مجھ کو۔ یا میرا حق کوئی مجھ سے چھین لے، میرا حق کوئی ضائع کر دے، اللہ اس سے بھی حفاظت فرما۔ 3، حق تو نہیں چھینا لیکن کیا، جہالت کی حرکتیں، او اجہل او یجہل علی، اللہ اس سے بھی بچا کہ میں جہالت کی حرکت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کی حرکتیں کرے۔ آدمی تجارت میں کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی اس کو ستا رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی اس کو انوائے کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اللہ اس سے بھی بچا کہ میں کسی کو پریشان کروں، میں جہالت کی حرکتیں کروں، میری زبان سے جہالت کی باتیں نکلیں، میرے اعضاء جہالت کی حرکتیں کریں، اللہ اس سے بھی بچا، اور اس سے بھی بچا کہ کوئی اور میرے ساتھ جہالت کی حرکت کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الفاظ نسائی کے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی باہر جاتے وقت میں محفوظ ہونا چاہتا ہے، یہ دعا ہے اس کے لیے، غلطی سے بچا، گناہ سے بچا، ظلم سے بچا، مظلوم ہونے سے بچا۔ بعض اوقات آدمی جاتا ہے باہر، کوئی اور اس کا حق مار لیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ بعض اوقات آدمی جاتا ہے، یہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، یا دوسرے اس کو ستاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے سیکیورٹی اس میں ہے، من ان اذل او اضل، اظلم او اظلم، اور اجہل او یجہل علی۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، کہ جس میں خطا، گمراہی اور ظلم اور جہالت سب سے حفاظت ہے۔ جہالت سے بھی حفاظت ہے۔ جہالت کتنی بڑی مصیبت ہے، بلکہ ساری مصیبتوں کی جڑ میں کیا ہے، جہالت ہے۔ جہالت بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نماز کے بعض اذکار آپ کی کیا ہیں، جو عام طور سے معروف نہیں ہے۔ بہت سارے اذکار تو ہم جانتے ہیں، کچھ اور اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ اذا قام الی الصلاۃ قال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ یوں کہتے ہیں، کیا کہتے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو وجود دیا جبکہ وہ نہیں تھے، حنیفاً، سب سے کٹ کے میں اس کا ہو گیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ایک دم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ میں نے اپنا چہرہ کس کی طرف کیا؟ اگرچہ قبلہ رخ ہیں لیکن اپنا دل کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ سب سے اپنے چہرے کو میں نے پھیر لیا، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں سماج کا غلام نہیں ہوں، میں رشتہ داری، خاندان، میجورٹی، آدمی کہیں نہ کہیں دھوکہ کھاتا ہے، ان کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا جو کون ہے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین۔ پھر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے،
لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں، میں پہلا فرما بردار ہوں اس کا، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ دو باتیں آپ کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم انت الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، انت الملک، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، مالک اونر کو کہتے ہیں، مالک کو کہتے ہیں۔ انت الملک، تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انت ربی، تو میرا رب ہے، تو بادشاہ ہے، تو حقیقی معبود ہے، تو میرا رب ہے، انت ربی وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کے ذریعے سے، تیری عبادت میں تقصیر کر کے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ایک نیک بندہ گناہ نہ بھی کرے تو اس کے اندر کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھتا ہے، جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اس کو بھی وہ گناہ سمجھتا ہے، جسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اور امت کو تعلیم بھی دے رہے ہیں آپ، ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے، واعترفت بذنبی، اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ ماننا بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی زندگی بھر ایکسکیوز دیتا رہتا ہے، ایسا نہیں تھا ویسا تھا، مانتا ہی نہیں۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ انسان کو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غلطی مانوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، لیکن آدمی معاملہ الٹا ہے، غلطی نہیں مان کے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے، غلطی مان کے نہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کا کیا کرے؟ اعتراف کرے۔ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا پورا اعتراف ہے، میں کنفیس کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ معلوم ہوا کہ ایک دو گناہ کی نہیں، اللہ میں نے فلاں دن گناہ کیا تھا وہ معاف کر، وہ معاف ہوگا، لیکن باقی جتنے گناہ ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہیں گے۔ آدمی جب مغفرت مانگ ہی رہا ہے تو اکا دکا گناہوں سے نہیں مانگے، کس کی مانگے؟ سارے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ فرمایا کہ فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی آدمی جانے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور ہے کون ہے؟ بندہ تو اپنا حق معاف کرتا ہے، لیکن گناہ، دیکھیے دو چیز ہے، ایک آدمی ہے اس نے کیا کیا، ایک غریب ہے اس کو مارا پیٹا، اس نے دو غلطیاں کی، ایک اس بندے کے اوپر ظلم کیا، لیکن اس نے اللہ کا قانون بھی توڑا۔ وہ بندہ معاف کر دے گا، میری طرف سے معاف، لیکن پھر بھی ایک چیز اور باقی، وہ کیا؟ اللہ نے تجھ کو جو منع کیا تھا جس کام سے تو نے وہ کیا نا، تو وہ اللہ کا بھی تو مجرم ہے۔ اگر وہ بندے کا مجرم ہے، بندے کو مار پیٹ کرنے کی وجہ سے، اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے اگر وہ بندے کا مجرم ہے تو اس سے بڑھ کے وہ اللہ کا مجرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا، اور بندوں میں بھی آپسی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تو اب اس نے جو ظلم کیا ہے وہ اللہ کا حکم توڑا ہے، تو جہاں وہ بندے کا مجرم ہے وہ اللہ کا بھی مجرم ہے۔
بندہ اپنا حق، یاد رکھیے میری بات کو، بندہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، گناہ معاف نہیں کر سکتا ہے. یاد رہے گی یہ بات. اگر مجھ سے میرا مال کسی نے چھین لیا، وہ میرا حق تھا، میرا مال تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو، میں نے معاف کر دیا، تو میں نے اپنا حق معاف کیا، لیکن اس کا کرائم، اس کا گناہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ کو کون معاف کر سکتا ہے؟ معلوم ہے کہ گناہوں کا معاف کرنا یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. اب اگر کوئی آدمی درگاہ پہ جا کے کہے میرے سارے گناہوں کو بخش دیجئے بابا، ہوتا؟ گناہوں کو کوئی بخش سکتا نہیں. یہ شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے گناہوں کی مغفرت مانگنا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. اپنا حق آدمی معاف کر سکتا ہے، اپنے حق سے آدمی معاف کر سکتا ہے، لیکن گناہ کو نامہ اعمال سے مٹانا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. تو وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ اللہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی، تیرے سوا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. تو انسان اگر بندوں سے معافی مانگتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ سے بھی معافی مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم اس نے توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی اس نے کی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. آگے بڑھیے، آگے دعا کیا ہے؟ اب دیکھ کتنی پیاری دعا ہے. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اے اللہ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی کرتے ہیں، مجھے ہدایت دے اچھے سے اچھے اخلاق کا اہتمام کرنے کی. اور لا يهدي لأحسنها إلا أنت، تیرے سوا کوئی نہیں جو بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرے. تیرے سوا اچھے اخلاق کی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا ہے. معلوم ہے کہ اچھا اخلاق انسان کا کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے. انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر اچھے اخلاق والا بن سکتا ہے نہیں. اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا کرے کہ اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر. بعض اوقات برے اخلاق دین کو خراب کرتے ہیں. نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزے رکھتا، زکوٰۃ دیتا، تہجد پڑھتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، اخلاق برا ہیں، اخلاق دین کو موڑ دیتا ہے. برا اخلاق، حدیث میں کیا ہے؟ تمہارے اندر دو چیزیں پچھلی قوموں کی آئی ہیں، الحسد والبغضاء، حسد اور کینہ کپٹ، بغض، اندر پالی ہوئی دشمنی. آدمی کرتا ہے نا، دشمنی پالتا ہے، آنے دے تیرا ٹائم، برابر میں سنبھال کے رکھا ہوں، میں برابر ٹائم پہ کرنے والا ہوں. تو آدمی انتظار کرتا ہے لوگوں کی دشمنی کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اور اندر ہی اندر دشمن بنا دوسروں کے لیے کوشش کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے. نہیں، آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ جو دشمنی اندر کی ہوتی ہے، کینہ کپٹ ہوتا ہے، یہ مونڈ دیتی ہے. یہ چیز کیا کرتی ہے؟ مونڈ دیتی ہے. اور کہا لا یعنی تحلق الشعر، یہ یعنی سر کے بالوں کو مونڈتی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ تحلق الدین، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. یعنی معلوم ہے کہ برا اخلاق آدمی کے دین کا صفایا کر دیتا ہے. جیسے سر پہ سے اس طرح پھیر دیا جائے تو سر کے بال کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم صاف. ویسی یہ جو کینہ کپٹ کی بیماری ہے، یہ اگر انسان کے دین پر اس کو پھیر دیا جائے، اس کو چلایا جائے اس طرح کو، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کا پورا دین مونڈ دیتی ہے. برے اخلاق سے آدمی کا دین بھی برباد ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں حسد میں آ کے، دشمنی میں آ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اتنے اخلاق میں گر جاتے ہیں کہ آخرت برباد کر لیتے ہیں. آپ اس سماج میں دیکھیے، دشمنی میں اور حسد میں آ کے آدمی اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، دین بیچ دیتا ہے، دین کو تباہ کر دیتا ہے. اچھا اخلاق کی دعا مانگنا چاہیے اللہ سے. آدمی کا اخلاق اچھا ہو، اعلیٰ اخلاق والا ہو، وہ اپنے مخالفین کے اخلاق جتنے گرتے ہیں
ان کے ساتھ اس کے اخلاق نہ گریں، وہ اپنے اخلاق پر قائم رہے۔ مارکیٹ میں ریٹ گر رہا تو اس کا بھی ریٹ گر گیا، نہیں، وہ اپنے اخلاق پر قائم رہے، لوگوں کو دیکھ کے ویسا نہیں، تم اینٹ تو ہم پتھر، ہاں تم کیچڑ میں گرو گے تو ہم نالی میں گریں گے، تو ایسا نہیں ہوا آدمی۔ تو اب بعض اوقات بد اخلاقی، برے اخلاق انسان کی دینداری کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ بہترین اخلاق کی طرف مجھ کو ہدایت دے، مجھے بہترین اخلاق کی توفیق دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو اچھے اخلاق کی توفیق دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو اچھے اخلاق کی ہدایت دے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور اللہ برے اخلاق سے مجھ کو بچا، برے اخلاق کو وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، وَاصْرِفْ عَنِّي میں کیا ہے، اللہ مجھ سے دوری رکھ، برے اخلاق کو مجھ سے کیا، میرے قریب بھی آنے مت دے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اے اللہ برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، دور ہی لے جا اس کو، اور کہا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور اللہ برے اخلاق سے بچانا تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، میرا کمال نہیں کہ میں اچھا اخلاق والا ہوں، آدمی کو ایسا سمجھنا چاہیے، اگر کوئی بھلائی کوئی خیر اللہ نے دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، لبیک اے اللہ میں تیری طاعت کے لیے حاضر ہوں، تیرے حکم کے پورا کرنے کے لیے میں حاضر، لبیک کا مطلب کیا ہے، اے اللہ میں تیرا حکم پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور وسعدیک اور اس حکم پر دوام کے لیے بھی میں تیار ہوں، اس حکم پر ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بھی میں تیار ہوں، جو حکم دے میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اور بھلائی سب کی سب تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کی سب بھلائی، بھلائی ملے گی تو اللہ سے ملے گی، نہیں تو کہیں سے نہیں ملنے والی ہے۔ والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اور شر کا تجھ سے تعلق نہیں ہے، شر کی تجھ سے نسبت نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام شر والا نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی کام، اللہ کے کسی فعل میں نہ اللہ کی ذات و صفات میں شر ہے، نہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں میں اور افعال میں شر ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ شر والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بندے کے لیے شر کا فیصلہ کرتا ہے، اس کی نسبت بندے سے ہوتی ہے نہ کہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے وہ حکمت ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان گناہوں میں چل رہا ہے، اللہ اس کے اوپر بیماری، تکلیف اور فقر فاقہ اور مصیبت ڈالتا ہے، اب اس بندے کے لیے بیماری کیا ہے، بری ہے، بیماری اچھی ہے، اللہ بیماری دے بولتا کوئی، کسی نبی نے مانگی نہیں، فقر فاقہ، محتاجی، پریشانی یہ تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف ڈالتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام اچھا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں، اس لیے ہم بھی ان کو تکلیف کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس ہماری طرف لوٹ آئیں، تکلیف کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف، حق کی طرف لوٹ آئیں۔ حق کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنا اچھا کہ برا؟ تکلیف اچھی کہ بری؟ بری، لیکن اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے جو کہ بری ہے تاکہ اس کے ذریعے کیا ہو، بندہ اللہ کی طرف لوٹے جو کہ اچھا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ جیسے بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاں، انعام دینا اس کو، شاباش میرا بچہ کتنا پیارا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، بالکل میرے اوپر گیا ہے، بالکل دادا پہ گیا۔ ہاں، بچہ اگر نماز نہیں پڑھا تو اس کو کیا کرو، 10 سال کا ہونے کے بعد، 10 سال سے پہلے نہیں، 10 سال کا ہونے کے بعد اس کو کیا کرو، مارو۔ مارو کا مطلب
पूरा ऑफिस का बीवी का गुस्सा सबका उस पर निकालो, नहीं, जितना गुनाह है उतनी सज़ा, बस उसको लगे कि ये सज़ा चीज़ है। हड्डी तोड़ दी, हाँ, पूरा ज़ख्मी कर दिया, खून बहा दिया, ऐसा नहीं, हल्की मार है उसको, ताकि उसको समझे हाँ कि ये जो है बुरी है। जैसे उलमा ने कहा मिसवाक से आदमी मारे उसको, हल्की मार हो, ज़्यादा एकदम सख्त मार नहीं। तो अब बच्चे को मारना बच्चे के लिए क्या है, मार अच्छी कि नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और मारो बोलता बच्चा, मार बुरी है, लेकिन उसका नतीजा क्या है, वो नमाजी बनेगा। तो वो जो तकलीफ़ है वो खैर की तरफ ले जाएगी। तो तकलीफ़ भी फ़ी ज़ाती ही अगरचे नुकसान और तकलीफ़ है, शर है बज़ाहिर, लेकिन उसका अंजाम क्या है, खैर है, तो खैर ही का एक हिस्सा हो जाती है। तो बाप का उसको सज़ा देना ये शर नहीं है। कानून है पूरे मुल्क में, मुजरिम को अगर सज़ा मिलती है, जो कि बहुत कम मिल रहा आजकल, स्वागत हो रहा मुजरिमों का, अगर मुजरिम को सज़ा मिलती है, वो सज़ा उस मुजरिम के लिए क्या है, तकलीफ़ है उसके लिए, वो शर है उसके लिए, लेकिन उस मुजरिम को सज़ा मिलने की वजह से मुल्क में जुर्म कम होता है, तो मुजरिम को सज़ा देना भी क्या है, वो खैर है। काजी का वो फैसला क्या है, खैर है। क्यों, इससे मुल्क में जुर्म घटेगा। तो बाज़ औक़ात एक चीज़ अपने हाल के एतबार से शर होती है, लेकिन अपने माल और अंजाम के एतबार से खैर होती है, वो सब अल्लाह ही जानता है। इसलिए अल्लाह जो भी करता क्या होता है, वो खैर ही होता है, शर कभी होता नहीं। जैसे बंदा है, अल्लाह ताला नेक लोग, अब आप कहेंगे भाई बुरे लोगों पे तकलीफ़ आए, वो तो समझता है मैं तौबा कर रहा, नमाज़ पढ़ रहा, सुधरने की कोशिश कर रहा और तकलीफ़ आ रही, ये क्या है, मैं तो गलत रास्ता छोड़ा, मैं शराब छोड़ा, जुआ छोड़ा, शिर्क छोड़ा, बिदात छोड़ा, सब छोड़ा, फिर भी क्या आ रही, पहले अच्छा था, खाता पीता हंसता बोलता, हाँ, अब क्या हो रहा है, रोता रोता, तकलीफ़ आ रही। अब क्या किया मैं, अब किसकी सज़ा मिल रही। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अच्छे इंसान पे भी तकलीफ़ डालता है, मायूस अल्लाह से नहीं होना चाहिए। क्यों, अल्लाह ताला अच्छे इंसान पर तकलीफ़ डालता है, पिछले उसके गुनाह माफ़ कर देता है, रिकॉर्ड क्लियर, और अल्लाह उस पर तकलीफ़ डालता है, उसके दर्जात बढ़ाता है। अल्लाह उस पर तकलीफ़ डालता है, अपने से दूर नहीं होने देता है। अल्लाह को मालूम है ज़रा अच्छे हालात इस पे आएंगे तो भागेगा इधर उधर, मस्ती करेगा, तो इसको क्या करो, तकलीफ़ में रखो, जुड़ा रहेगा अल्लाह से। आदमी जो उस वक्त में मांगता अल्लाह से कैसा मांगता है, एकदम दिलो जान से मांगता है, तो अल्लाह से जुड़ा रहेगा, और ये तकलीफ़ पर सब्र करेगा तो दूसरे देखेंगे और कहेंगे जब देखो उसने कैसे सब्र किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैसे सब्र किए, अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसे सब्र किए, मूसा अलैहिस्सलाम कैसे सब्र किए, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सब्र किए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे सब्र किए, नूह अलैहिस्सलाम कैसे सब्र किए, लूत अलैहिस्सलाम कैसे, आदमी देखता है इतने लोगों पे तकलीफ़ आई, इन्होंने सब्र किया, हमको भी सब्र करना चाहिए। उसके पास उसवा और नमूना होता है, तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दौर के लोगों के लिए उसवा बनाता है कि देखो वो भी तो देखो, उस पर भी तकलीफ़ आई, कैसे सब्र किया उसने, कैसे दीन पर जमा रहा। तो अल्लाह ताला तकलीफ़ अगर नेक लोगों पे नहीं डालेगा तो वो आम लोगों के लिए नमूना कैसे बनेंगे, लोग क्या बनेंगे, उन पे तो कोई तकलीफ़ आती नहीं है, वो दिन पे चल रहे, अच्छा है ना, हमारे पे आ रही तकलीफ़, उन पे भी आती तो समझता। अगर नेक लोग, उन पे कोई तकलीफ़ नहीं आती, एकदम अच्छे महफूज, हर एतबार से महफूज, और जो बेचारे आम लोग हैं उन पे तकलीफ़ आती है, और नेक लोग एकदम दिन पे चल रहे, नमाज रोज़ा ज़िक्र तस्बीह तिलावत सारी चीज़ें बराबर कर रहे हैं, तो आम इंसान क्या कहेगा, भाई उन पे तकलीफ़ आती ना तब समझता, मज़े में जी रहे हैं, हमको भी ऐसा होता ना, हम भी दिन पे चलते, है क्या नहीं, हम लोग बोलते कि नहीं ऐसा, हम लोग ही बोलते हैं ऐसा, कि उनको क्या है, कोई तकलीफ़ थी नहीं, उनको दिन पे चलना बहुत आसान है ऐसे हालात में, हमारे जैसा अगर होता और दिन पे चल के बताते तब समझता। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक लोगों पर उनकी नेकी के बावजूद तकलीफ़ डालता है, क्यों, ताकि दूसरे लोगों के लिए नमूना बने, देखो वो कैसा दिन पे जमे हैं, सारी तकलीफ़ों के बावजूद, बीमारी, परेशानी, मुखालफत, सताया, इसने सताया, कौम ने सताया, फिर भी दिन पे जमे हुए हैं, तुम भी जमो, जब वो जमे तुम भी जमो। तो
اتنا بڑا شرف اللہ دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر جب لوگ دین پر جمتے ہیں ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. جو خیر کا اسوہ بنتا ہے وہ لوگوں کی ساری نیکیوں کا ثواب پاتا ہے جو اس کو دیکھ کے نیکی کرتے ہیں. اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو اب یہ تو بول رہا ہے کہ اللہ میں نیک بن رہا پھر بھی تکلیف آ رہی کیوں؟ تجھ کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے حوصلہ اور اسوہ بنا رہا ہے. تجھ کو سارے کو ثواب ملے گا اگر تو دین پر جمے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے. سمجھنا ضروری سب نہیں. ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم سمجھیں، لیکن ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی تجھ سے کوئی نسبت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے طور پر کیسا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. الذی هو یطعمنی ویسقین تو کہا، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا وہ مجھے بھوکا کرتا ہے. کہا نہیں. تو یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بھوکا کرتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے، نہیں کہا. بھوکا چھوڑ دیا اور کیا کہا، کھلاتا ہے. پیاسا کرتا ہے اور پلاتا ہے، کہا پیاسا چھوڑ دیا اور کیا کہا، پلاتا ہے. اور کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ نہیں کہا مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری کا تعلق کس سے کیا، اپنی ذات سے، اور شفا کو کس سے جوڑا، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ احسان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس طرح سے نسبت جو جوڑی بیماری کی اللہ سے نہیں جوڑی. اگرچہ بیمار کون کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود اور دوسرا رب تو نہیں ہے نا جو بیماری دیتا ہے. حدیث میں بھی کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے اللہ ہی نے شفا بھی نازل کی ہے. تو بیماری کس نے نازل کی، اللہ تعالیٰ نے. لیکن وہ مشرکین ہیں، وہ اپنے معبودوں کی تعریف میں جی رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہہ رہے ہیں وہ مجھے بیمار کرتا ہے، وہ مجھے شفا، وہ بیمار کیوں کرتا. وہ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ڈراپ کر لیا ادب کے طور پر، اور شفا کو ذکر کیا اور سیرابی کو ذکر کیا. تو یاد رکھیں اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرنا. اللہ کا فیصلہ صحیح نہیں ایسا کبھی نہیں بولنا. جیسے کوئی مر جاتا ہے تو عورتیں جب اس پر رونا دھونا کرتی ہیں تو کتنی عورتیں کیا کہتی ہیں، اللہ تو نے اچھا نہیں کیا. بولتے کہ نہیں بولتے، اللہ تجھ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا تو نے، اے اللہ تیرے پاس انصاف نہیں ہے. بعض اوقات انسان پریشانی میں آ کے بڑی پریشانی مول لیتا ہے. دنیا کھو کے دین بھی کھو دیتا ہے. بے وقوفی ہے کہ ایک چیز کھو گئی تو دوسری بھی کھو دے آدمی ہے. ایسا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرے. اللہ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا ہے. تو لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک. اے اللہ میں تیرا ہی ہوں اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے. میں قائم و دائم ہوں، میں جی رہا ہوں تیری توفیق سے. انا بک، میرا وجود تیرے قائم رکھنے سے میرا وجود باقی ہے. اگر تو مجھے زندہ نہ رکھے تو میں نہیں رہوں گا، اور موت کے بعد پلٹ کے جانا ہے تو تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے. انا بکا و الیک، میں تیری ہی فیصلے سے، حکم سے، توفیق سے زندہ ہوں، اور موت کے بعد پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے، تیری طرف. انا بکا و الیک تبارکت و تعالیت. اے اللہ تو بڑی برکتوں والا ہے اور سب سے اونچا ہے، برکتوں والا ہے اور سب سے اونچا ہے. استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. یہ دعا آپ جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو پڑھتے ہیں. وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے تو کیا کہتے ہیں، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللہم لَكَ رَكَعْتُ. جب آپ رکوع میں جاتے تو کہتے ہیں اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، کسی اور کے لیے نہیں جھکا، میں تیرے لیے جھکا. اللہم لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، اور اللہ میں تجھی پر ایمان لایا. وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور تیرے لیے میں فرما بردار ہوا.
تیرے لیے میں اسلام قبول کیا، تیرے لیے ایمان لایا، تیرے لیے مسلم ہوا ہے۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ خشع لک سمعی، میرے کان تیرے لیے پست ہیں، میری آنکھیں تیرے لیے پست ہیں، میرا مخ دماغ تیرے لیے پست ہے، وعظمی میری ہڈیاں، وعصبی میرا گوشت، پٹھے جس کو ہم بولتے ہیں نا، مسلز، تو میرے اعصاب، میرے زمین پہ آدمی سر رکھ دیا، ہاتھ زمین پہ رکھ دیا، پاؤں زمین پہ رکھ دیا، سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ ٹاپ ٹو باٹم زمین پہ، سب سے اونچا حصہ جسم کا کیا ہے؟ سر کٹائیں گے، سر جھکائیں گے نہیں، جھکاؤ، رب العالمین ہے اس کے سامنے جھکاؤ، سر زمین پہ، پھر ہاتھ جس سے کوششیں کرتا ہے آدمی ساری زمین پہ، پھر پاؤں زمین پہ، سر ہاتھ پاؤں، اور عزت کی جگہ کیا ہے؟ اس کی ناک کٹ گئی تو آدمی کیا مانتا ہے ناک کو؟ بہت ناک والا ہے وہ، تو ناک عزت، ناک کدھر؟ پیشانی، ناک، ہتھیلیاں، گھٹنے اور قدم، جہاں سر ہے، جہاں ناک ہے، جہاں پاؤں ہے، سب ایک ساتھ زمین پہ، پورا وجود زمین پہ۔ تو اب سر میں کیا کیا ہے؟ سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور یہ سوچنے والا بھیجا دماغ بھی ہے، مخ۔ تو میرے کان، میری آنکھیں، میرا مخ اور میری ہڈیاں سب زمین پہ ہے نا۔ ہڈیاں، گھٹنے کیا ہے؟ ہڈیاں، پاؤں کی ہڈیاں، ہاتھ کی ہڈیاں، یہ اتنی بڑی کھوپڑی یہ بھی زمین پہ ہے، ساری ہڈیاں اور سارے عضلات، میرا پورا بدن زمین پہ میں نے ڈال دیا۔ آپ سوچئے سننے کی صلاحیت کتنی اعلیٰ ہے، یہ ہدایت لینے کی صلاحیت، حق کو سننے کی صلاحیت زمین پہ ہے، اور آنکھیں حق کو دیکھنے کی صلاحیت، معجزات دیکھنا، آسمان و زمین کی نشانیاں دیکھنا، اور دنیا بھر میں جتنی چیزیں ہیں دیکھنا، اس کو راستہ دیکھنا، علم کی کتابیں دیکھنا، یہ بھی اعضاء زمین پہ ہے۔ سر میں پورا سر زمین پہ رکھ دیا، اور دماغ، سوچنے کی صلاحیت، سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت، یہ بھی زمین پہ ہے۔ اور کوشش کرتا ہے آدمی، علم کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کون سی؟ دوسری عمل، علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے، سننا، علم لو، آنکھ، علم لو، دماغ، سوچ کے پروسیس کر کے علم کو کیا کرو؟ میننگ فل بناؤ، ڈیٹا کو پروسیس کر کے اس کو میننگ دو، یہ سارا زمین پہ ہے۔ پھر کوشش کرنے کے لیے ہاتھ، وہ بھی زمین پہ ہے، پاؤں، وہ بھی زمین پہ ہے۔ تو سارا میرا علم و عمل کی ساری صلاحیتیں میں نے زمین پہ ڈال دی۔ خشع، جھکنا، پست ہونا، وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے آوازیں پست ہو گئیں قیامت کے دن، ساری آوازیں کیا ہو جائیں گی؟ زور سے بات کوئی کرے گا وہاں پہ حشر کے میدان میں؟ نہیں، خشع پستی کے لیے آتا ہے، نیچے ہو جانا، سب میں نے اپنے پورے وجود کو نیچے کر لیا ہے۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ وَإِذَا رَفَعَ، جب رکوع سے اٹھتے آپ کہتے اللہم، آپ کہتے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ میں، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے ساری تعریف ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما شئت، وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ ہمارے رب تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ کتنی تعریف؟ ملء السماوات، آسمان بھر کے، پورا آسمان اگر بھر دیا جائے اللہ کی تعریف سے، وہ اللہ میں اتنی تعریف کر رہا تیری، ملء السماوات وملء الارض، زمین بھر کے اتنی تعریف، وملء ما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جتنی جگہ ہیں اس سب کو تیری تعریف سے، حمد سے بھر دیا جائے، اے اللہ میں اتنی حمد تیری کر رہا ہوں۔ وملء ما شئت من شیء بعد،
اور اس کے بعد اور جتنا تو چاہے، آسمان بھر گیا، زمین بھر گئی، آسمان زمین کے بیچ کی جگہ بھر گئی، اتنی تعریف میں کرتا ہوں، اس کے بعد اور جتنا تو چاہے اتنی تعریف میری طرف سے، اللہ تیرے لیے اتنی تعریف ہے، تو اتنے کا حقدار ہے۔ بندے کے دل میں ایسا ہونا چاہیے، اللہ کی اتنی تعریف ہے، ہم بتا ہی نہیں سکتے کتنی تعریف اللہ کی ہے، بہت تعریف کے لائق ہے اللہ۔ اتنا دل بھر کے کبھی ہم بولتے ہیں اللہ کے بارے میں، دل کبھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ اتنی تعریف کا حقدار ہے۔ ہم تو اپنی تعریف میں جی رہے ہیں بھائی، ہے نا، ہم کس کی تعریف میں جی رہے ہیں؟ میں اللہ تعریف کے لائق ہے۔ اس لیے نماز آدمی شروع کر رہا، کیا کہہ رہا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدے میں جاتے آپ کہتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، ویسے ہی اے اللہ میں نے سجدہ کیا تیرے لیے، تیرے لیے سجدہ۔ منافقین کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ دکھاوے کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بربادی نمازیوں کے لیے جو نمازوں کے بارے میں بے پرواہ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں یا اعمال کرتے ہیں دکھانے کے لیے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ نہیں، اے اللہ اللہم لک سجدت، اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، وبک آمنت، تیری ساری باتوں پہ میں ایمان لاتا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، تیرے سارے حکموں کا میں فرما بردار۔ جذبات آدمی کے رکوع میں اور سجدے میں کیا ہونے چاہیے کہ میں تیری ساری باتوں کو مان لیتا ہوں، تیرے سارے حکموں کا میں فرما بردار بن جاتا ہوں، کسی کی مخالفت نہیں کرتا، تیری کسی خبر کا انکار نہیں، تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں، ہر چیز کو میں مانتا ہوں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا۔ چہرہ ہم کو نہیں ہوتا تو جسٹ امیجن کیجیے، چہرہ ہی نہیں ہمارے پاس، اگر انسان کو چہرہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ نے چہرے دیے ہم کو، اور ہر ایک کا چہرہ کتنا عجیب ہے، ہر ایک کا چہرہ الگ۔ کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جو ہر چیز پروڈکٹ الگ بناتی، الگ دکھتا، ہو سکتا ہے ایسا؟ کمپنی میں اتنے ماڈل، ہم کو اس کی مشین سیٹنگ ایسی کرنی پڑے گی، ہر الگ ذرا بھی سیم نہیں کر سکتے۔ لیکن چہرہ انسان کا دیکھیے، ہر انسان کا چہرہ الگ، کتنا عجیب ہے۔ ایسا ہوتا ایک بستی میں پورے ایک جیسے پیدا ہوئے، کیوں نہیں ہوا ایسا؟ بولتے ہیں نا ایسا کیمیکل ریاکشن سے انسان پیدا ہوتا، یہ ہوتا، گدھے سے گھوڑا، گھوڑے سے گدھا، سارے ایک بستی کے پورے ایک جیسے ایسے ہوتے؟ فرق رہتا ہے ان میں، حتیٰ کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ان میں بھی فرق رہتا ہے۔ ماں کو برابر معلوم رہتا، تو ادھر آ، تو کیا، تو باہر گیا، تو اندر آ، ادھر آ، ماں کو برابر سمجھتا ہے، برابر پکڑتی ماں، تو کون ہے اور تو کون ہے۔ ان کو کبھی مسٹیک ہوتی، ماں باپ کو برابر پہچانتے ان لوگ، فرق رہتا ہے ان میں۔ تو ایک جیسے بالکل نہیں، ساری مخلوقات، چہرے الگ۔ سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا۔ وصورہ، اور اس کو تصویر یعنی صورت بنائی اس کی، ایک تو وجود دیا، ہڈی گوشت اور اس جو بھی ہے اللہ نے اس کی تخلیق کی، پھر اس کی تصویر بنائی، اس کا ڈھانچہ بنایا۔ صورہ وشق سمعہ وبصرہ، اور اس میں کان اور آنکھ پیدا کی ہے، چہرے میں کان اور آنکھیں پیدا کی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو سارے بنانے والوں میں سب سے بہترین خالق ہے، احسن الخالقین ہے، سب سے بہترین خالق ہے۔ دوسرے لوگ بناتے ہیں، جان ڈال سکتے، ہاں مٹی کے بنائے، چڑیا بنا لی، اور اس میں کچھ پرندے بنائے یا انسان بنائے یا مورتیاں بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ بت بناتے تھے، ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیے؟ سب کو توڑ کے ایک کے سامنے رکھے، بلائے ان کو پکڑ کے، کیوں کیا ہے؟ بولے اس نے کیا۔ کس نے کیا؟ پوچھو اگر وہ بول سکے تو۔ بولے وہ بولتے تھوڑی،
سوچو ذرا, بول نہیں سکتے تم ایسوں کو معبود بنا رہے, تم بول سکتے وہ نہیں بول سکتے, اور کم سے کم اتنا تو بولو اس نے توڑا, وہ بھی نہیں بول سکتے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, وہ تو بہت بات کی بات ہے, بول بھی نہیں سکتے, بول تک نہیں سکتے یہ لوگ, کتنے عاجز ہیں. آپ سوچئے اللہ رب العالمین کیسا بنانے والا ہے. تو ان لوگوں نے بنایا لیکن وہ بول نہیں سکتا, وہ چل نہیں سکتا, وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اور انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, بول سکتا ہے, سن سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, چل سکتا ہے, اپنی حفاظت کرتا ہے, اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ کیسا خالق ہے دیکھو, تبارک اللہ احسن الخالقین. سب سے یعنی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر خالق ہے. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشہد والتسلیم, اور تشہد اور تسلیم کے درمیان یعنی اتحیات وغیرہ سب پڑھ کے سلام سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے تھے. کیا دعا؟ اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, ما قدمت وما اخرت, جو میں نے پہلے غلطیاں کی یا میں نے بعد میں غلطیاں کی, یعنی بعد میں غلطیاں کروں یا پہلے, ساری غلطیوں کی معافی کر دے, مغفرت کر دے. وما اسررت وما اعلنت, چھپ کے کی ہوں یا کھلی غلطیاں کی ہوں سب کو معاف کر دے. وما اسرفت, اور جو میں نے حدیں پار کر دیں ان کو بھی معاف کر دے. وما انت اعلم به منی, اور مجھ سے زیادہ میری غلطیاں تو جانتا ہے, وہ سب معاف کر دے. کبھی کبھی تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کا دل دکھایا, میری غلطی نہیں ہے, ہاں بابا تو بولا اس لیے تو اس کا دل ٹوٹا, ہارٹ اٹیک ہوا اس کو. بعض اوقات آدمی ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ جو خود اس کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. تو کہا وما انت اعلم به منی, اور میری وہ ساری غلطیاں جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے ان سب کو معاف کر دے. انت المقدم وانت المؤخر, یاد رکھیے اس کو, انت المقدم تو ہی آگے بڑھانے والا ہے, وانت المؤخر تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ آگے بڑھا دیتا ہے, کامیاب کرتا ہے, ترقی دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے, ناکام کر دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے کرنے والا کون, پیچھے کرنے والا کون؟ ترقی اللہ دیتا ہے. ترقی کے لیے حسد کی بجائے اللہ سے دعا ہونی چاہیے. جتنی انرجی حسد میں ویسٹ کر رہا اور دماغ خراب کر رہا اپنا, اس سے زیادہ دعا میں انرجی پازیٹیو ملے گی تجھ کو. اللہ اس کو دیا مجھ کو بھی دے, تو نے اس کو آگے کیا مجھ کو بھی کر. لیکن ہم کیسا کرتے ہیں, اللہ بس اس کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ جائے. ہم لوگوں کا یہ حال ہے. آدمی مانگتا تو کیا مانگتا ہے, اللہ اس کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ جائے, کسی طرح سے کھینچو اس کی ٹانگ, اس کو پیچھے کر لوں, میں آگے نہیں گیا وہ کیسے جا رہا. ہم لوگ کی مینٹالٹی ایسی ہے کہ حسد کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے کہ اس کا زوال ہو, جبکہ تو اتنی ہی انرجی استعمال کر کے چاہ سکتا تھا کہ میری بھی ترقی ہو. تو اس کا زوال تو نہیں ہوا, تو جدھر تھا اس سے تیری عقل کا بھی زوال ہوا. اور دکھ الگ کہ وہ جو نیگیٹو آدمی کے ذہن میں چیز پیدا ہوتی ہے, اس سے کھانا بھی لذیذ لگتا نہیں. بھی کچھ نہیں, کھانا ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. کیوں؟ دماغ میں کچھ اور چلتا ہے. بزنس پارٹنر ہے یا فلاں ہے کمپنی میں اس کے ساتھ جاب کرنے والا ہے, یا دینی میدان میں, یا کوئی اور ہے, پڑوسی ہے. آدمی کا دماغ کیا ہے, نیگیٹو چل رہا ہے. رشتہ دار ہے, نیگیٹو چل رہا ہے, اس کو ترقی کیوں. انت المقدم وانت المؤخر. آدمی کے دل میں یقین ہو اللہ آگے بڑھاتا ہے, اللہ پیچھے کر سکتا ہے. اگر اس کو اللہ نے آگے کیا تو مجھ کو بھی تو کر سکتا ہے. میں اللہ سے مانگوں, اللہ مجھ کو بھی آگے کر سکتا ہے, بجائے اس سے حسد کرنے کے اللہ سے دعا کیوں نہ کروں میں. تو انت المقدم وانت المؤخر, دنیا میں ہو یا آخرت میں. اللہ کس کے درجات کو اونچا کرے, اللہ تعالیٰ جس کے درجات کو چاہتا ہے اونچے کرتا ہے. علم والوں کے درجات کو اللہ اوپر کرتا ہے. یرفع یعنی اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو ایمان والوں میں عام ایمان والوں سے اونچے کرتا ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ اس حدیث میں یہ دعا آئی ہے, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو اتنی اعلیٰ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, اور مزید انشاءاللہ اور بھی اس تعلق سے دعائیں ہیں.
اگلے درس میں ہم ان کو دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔